قام چور کون؟ نماز پڑھانے کی ذمہ داری مولوی صاحب کو دی گئی ہے، جو کہ نماز سے 2 منٹ قبل مصلی پر آ جاتا ہے۔ اذان کی ذمہ داری مولوی صاحب کو دی گئی ہے، جو 2 منٹ قبل سپیکر پر آ جاتا ہے۔ نکاح کی ذمہ داری مولوی صاحب کے پاس ہے، جو کہ 15 منٹ پہلے مسند نکاح پر پہنچ جاتا ہے۔ خطابت کی ذمہ داری مولوی صاحب کے پاس ہے، جو کہ وقت مقررہ سے بھی پہلے منبر رسول پر آ جاتا ہے۔ عیدین کی ادائیگی پر بھی مولوی صاحب وقت مقررہ پر جماعت کھڑی کرا دیتا ہے۔ جنازے کی ادائیگی میں بھی مولوی صاحب 15 منٹ سے پہلے آ کر لوگوں کو نماز جنازہ کا طریقہ بتا کر وقت مقررہ پر جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ آپ کے بچے کے کان میں اذان دینا بھی مولوی صاحب کے سپرد ہے، جو کبھی قضا نہیں ہوئی۔ مگر کچھ سماجی ذمہ داریاں جو مولوی صاحب کے پاس نہیں ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے محلے میں نظام تعلیم کا کیا حال ہے؟ ٹیچر سکول میں کتنے ہیں اور حاضر کتنے ہوتے ہیں؟ ہسپتال میں ڈاکٹروں کی تعداد کیا ہے؟ دوائیاں ملتی ہیں؟ علاج سے لوگ مطمئن ہیں؟ پینے کا صاف پانی عوام الناس کو کہاں تک میسر ہے؟ محلے میں سیوریج کا نظام کس حد تک فعال ہے؟ عدالتوں اور تھانوں میں غریب عوام الناس کی داد رسی کہاں تک ہوتی ہے؟ رشوت کے بغیر کوئی اپنا حق لے سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ہی ہے۔ تو پھر جس طرح دنیاوی معاملات مولوی صاحب کے حوالے ہیں تو وہ ان کو بخوبی نبھا رہا ہے، تو پھر دنیاوی، سماجی، سیاسی، معاشرتی، اقتصادی معاملات بھی مولوی صاحب کے حوالے کر کے دیکھو، کیونکہ مولوی صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار طبقہ ہے، اور غیر مولوی نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک غیر ذمہ دار طبقہ ہے۔ جب آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو مولوی صاحب خطاب کے دوران سماجی زندگی کے مسائل پر بات کرتا نظر آتا ہے تو اسے فوراً ٹوک دیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب، مسجد سیاست کی جگہ نہیں ہے، پھر ہمیں جواب دیا جائے یا پھر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے۔ یہ سلسلہ اب اسی طرح مزید نہیں چل سکتا۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس ٹی وی چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔